اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار عالم نے سال کے 12 مہینوں میں فقط ایک مہینہ ہے کہ جسے اپنی ذات سے نسبت دی ہے، یعنی شہر اللہ۔ اور اس مہینے کی اہمیت کے سلسلے میں ہمارے پاس بے تحاشا احادیث موجود ہیں، لیکن وہ حدیث جو بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی معروف ہے، جسے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا، اور ہم تک وہ حدیث مبارک پہنچی جسے ہم خطبہ شعبانیہ کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ کا نبی فرماتا ہے، لوگو خدا کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے جو برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم کا یہ برگزیدہ نبی تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ مہینہ اس شخص کی طرح سے ہے کہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے اور مختلف قیمتی تحائف لے کر تمہارے پاس آ رہا ہے۔ وہ قیمتی تحفہ کیا ہے اس مہینے کا؟ اس مہینے کا قیمتی تحفہ ہے رحمت پروردگار، مغفرت پروردگار، برکت پروردگار، اس کی راتیں، اس کے دن کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے تمہیں اپنی جانب بلایا ہے، پروردگار تمہارا میزبان ہے، تم اس کے مہمان ہو۔ یہاں دعوت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے دعیتم، تمہیں دعوت دی ہے۔ کیسی دعوت ہے؟ کس طرح کی دعوت ہے؟ خاطر تواضع پروردگار عالم اس دعوت میں کس طرح کرنا چاہتا ہے؟ کیا رنگ برنگ کی غذائیں اس دعوت میں موجود ہیں یا نہیں؟ اس دعوت کا انداز دنیا کی دوسری دعوتوں سے مختلف ہے۔ عزیزان محترم، یہ آسمانی دسترخوان قرآن اور لیلۃ القدر کے ذریعے ہماری خاطر تواضع کر رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات کو رکھا جا رہا ہے کہ جو انسان کی ایک زندگی سے زیادہ انسان کے لیے خیر رکھتی ہیں۔ جب ہم اس مہینے کے سلسلے میں وارد ہونے والی روایات دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم بہانہ تلاش کر رہا ہے برکتیں، رحمتیں، مغفرتوں کا، کہ وہ کس طرح سے اس انسان کے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جو رسول خدا نے اس خطبے کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ ایک غیر اختیاری عمل، یعنی وہ عمل جو انسان جس عمل پر اختیار نہیں رکھتا، سانس لینا، اس سانس لینے کو پروردگار عالم کا یہ حبیب اس خطبے میں فرماتا ہے کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، یعنی جو تمہاری سانس جو چلتی ہے، ایک سانس، اب آپ اندازہ کر لیجئے 24 گھنٹے میں انسان کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے۔ ایک مرتبہ سانس لینا یعنی سبحان اللہ،
اور روایت کہتی ہے کہ سبحان اللہ جب انسان ایک مرتبہ کہتا ہے تو جنت میں پروردگار عالم ایک درخت کو سبز کر دیتا ہے، ہرا کر دیتا ہے۔ انسان سوتا ہے جو انسان کی مجبوری ہے، پروردگار عالم اس مہینے کے اندر اس سونے کو عبادت قرار دیتا ہے۔ یہ اس دسترخوان کی نعمتیں ہیں، برکت، رحمت، مغفرت۔ عزیزان محترم، اس کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث ہے جو ابا سالت ہراوی سے نقل ہوئی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان قریب ہو تو تم دعا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، قرآن پڑھو، تاکہ تم جب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو تو تم بخشے جا چکے ہو۔ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ مرحوم شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ خدا کی دو طرح کی دعوتیں ہیں، ایک دعوت کا تعلق مکان سے ہے، ایک دعوت کا تعلق زمان سے ہے۔ عزیزان محترم، انسانوں کو جو سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک زمانہ اور دوسرا مکان۔ اور خدا کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی پروردگار عالم کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات ان دو چیزوں کی محتاج ہیں، اور خدا ان دو چیزوں سے بے نیاز ہے، کیونکہ وہ خالق زمان ہے، وہ خالق مکان ہے۔ وہ نہ مکان میں واقع ہے اور نہ ہی وہ کسی زمان میں مقید ہے، وہ مکان میں نہیں ہے۔ اس پروردگار عالم نے اس کے باوجود کہ وہ مکان میں نہیں ہے، اس نے ایک مکان ایسا بنایا کہ جسے اپنی ذات سے نسبت دی، جسے آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اور پھر ایک زمانے کو مقرر کیا، اس زمانے کو اپنی ذات سے نسبت دی، اس کو کہتے ہیں شہر اللہ۔ جب بیت اللہ مکمل ہوا جناب ابراہیم کے ہاتھوں تو پروردگار نے کہا کہ اے ابراہیم لوگوں کو دعوت دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میری آواز تمام انسانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ پروردگار نے کہا تمہارا کام ہے آواز دینا، ہمارا کام ہے آواز کو پہنچانا۔ ابراہیم نے دعوت دی، پروردگار نے اس دعوت کو پہنچایا، اور روایت کہتی ہے کہ ابراہیم کے بعد جناب جبرائیل نے بھی دعوت دی حج کی، اور پھر ایک تیسری آواز بھی بلند ہوئی، وہ تھی شیطان کی آواز، اس نے بھی دعوت دی حج کی۔ لیکن ان تینوں دعوتوں میں پہلی اور دو دعوتیں جو اللہ کے نبی کے ذریعے دی گئی تھی وہ حقیقی دعوت تھی۔ جب کوئی اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ کر جاتا ہے تو وہ واپس جب پلٹتا ہے تو وہ پاک و صاف ہوتا ہے، خدا کا مطیع بن کر پلٹتا ہے۔ لیکن تیسری دعوت پر جس نے لبیک کہا، یعنی شیطان کی دعوت پر، وہ انسان جب واپس اس مقام سے پلٹتا ہے تو آپ بظاہر اسے حاجی تو کہتے ہیں، لیکن اس کے حج کرنے کے بعد بھی اس کے اعمال آپ اچھے نہیں دیکھتے۔ وہی رشوت بھی لے رہا ہے، وہی تہمت بھی لگا رہا ہے، وہی غیبت بھی کر رہا ہے، یہ کیسا حج؟ اسی طرح سے رمضان المبارک کی دعوت پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے دلوائی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شیخ جعفر شوشتری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں تقوی، ایمان، استغفار، توبہ کے ذریعے اس دعوت میں داخل نہ ہو سکے تو اس کے پاس ایک دعوت کا دروازہ اور بھی ہے جس کے ذریعے وہ اس دعوت تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک اور دعوت ہے کہ جس کے ذریعے اس دعوت تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ دعوت ہے باب رحمت الخاصہ ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، یعنی ماہ محرم اور کربلا، کہ اگر انسان اس دعوت میں شامل ہو جائے تو وہ خود بخود پروردگار عالم کے تقرب تک پہنچ سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔